اللہ رب العزت کی اس نعمت غیر مترقبہ پر شکر یہ ہے کہ رمضان کیسے صحیح گزارنا چاہیے ہمارے سامنے وہ باتیں آتی رہیں گی تو رمضان ہمارا صحیح گزرے گا، ورنہ پہلا روزہ بڑا روزہ، 27 کا روزہ بڑا روزہ، یہ 2 روزے پر لوگ اتفاق کر لیں گے، پورے رمضان چھٹی دے دیں گے۔ اس لیے ہم لوگوں پر واجب ہے کہ ہم بھی سنیں اور ہمارے مستورات کو بھی سنائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ وقال تعالى أياما معدودات، وقال عليه الصلاة والسلام الصوم جنة۔ اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك يا رب العالمين۔ دوستو، عزیزوں، بھائیوں، بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے انسان کی تربیت کے لیے جسمانی اور روحانی 2 طرح کا نظام بنایا ہے۔ ایک نظام ظاہری ہے، ایک نظام باطنی ہے۔ نظام ظاہر کا تعلق ظاہر سے ہے، جیسے ہمارا بدن جس کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا، تو مٹی سے پیدا کیے ہوئے بدن کی تربیت بھی اللہ مٹی ہی کی چیزوں سے کرتا ہے۔ جیسے ہم کھانا کھاتے ہیں، دیگر تمام دوائیاں استعمال کرتے ہیں، یہ تمام چیزوں کا تعلق مٹی سے ہے، اور مٹی کی چیزوں سے اللہ رب العزت نے مٹی سے پیدا کیا ہوا بدن کی پرورش کرتے ہیں۔ اور اسی طرح ایک روح ہے جو دکھائی نہیں دیتی۔ مٹی سے پیدا کیا ہوا بدن کے اندر جان پیدا کرنے والی چیز روح ہے۔ آنکھ ہے، روح کے بغیر کوئی کام کی نہیں۔ زبان ہے، روح کی بغیر کوئی کام کی نہیں۔ دل ہے، روح کے بغیر کوئی کام کی نہیں۔ دماغ ہے، روح کے بغیر کوئی کام کا نہیں۔ بدن کے تمام اعضاء آپ اگر دیکھیں گے، بغیر روح کے یہ میت ہے، یہ لاش ہے۔ اسی لیے روح اصل زندگی ہے۔ روح ہے تو نام ہے، روح ہے تو زندگی ہے، روح ہے تو احکام ہے، روح ہے تو قرآن پاک کا خطاب ہے، روح ہے تو ملنا جلنا ہے، دیکھنا دکھانا ہے، روح ہے تو تعلقات ہے، رشتہ داری ہے، ملکیت ہے۔ روح چلی گئی تو نام بھی چلا جاتا ہے۔ چنانچہ علماء کہتے ہیں اگر کوئی بچہ پیدا ہو، ایک لمحے کے لیے بھی وہ زندہ رہے دنیا میں، تو اس بندے کا نام بھی رکھیں گے، غسل بھی دیں گے، نماز جنازہ بھی پڑھایا جائے گا، اور اسے ادب کے ساتھ تدفین بھی کیا جائے گا۔ اگر کوئی پیدا ہو اور اس کے اندر روح نہ ہو، جسم تو ماشاءاللہ بہترین خوبصورت جسم ہے، نہ اس کا نام ہوگا، نہ غسل ہوگا، نہ تجہیز و تکفین ہوگی، بس یوں ہی اسے گڑھا کھود کر ڈال دیا جائے گا۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا؟ انسان کی زندگی کا تعلق روح سے ہے۔ روح ہے تو سب کچھ ہے، روح نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے
اسی روح کو اور اسی جسم کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مربی بنا کر بھیجا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مربی جسمانی بھی ہیں، مربی روحانی بھی ہیں۔ آپ نے جسم کے اعتبار سے طب نبوی اتنے مفید چیزیں بتائی ہیں جس کی کوئی حد نہیں۔ آپ نے گوناگون چیزوں سے بتایا، انگنت چیزیں بتائی، قیمتی چیزیں بتائی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدن کی صحت کے لیے آپ نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی بندہ روزانہ 3 مرتبہ، ماہانہ 3 دن شہد چاٹ لیتا ہے، اللہ اسے مہلک بیماریوں سے بچا لیتا ہے۔ اسی لیے اکابر فرماتے ہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام نے کھانے کا جو نظام بتایا کہ 3 حصے کیا کرو، ایک حصہ پیٹ میں کھانے کا، ایک ہوا کا، ایک پانی کا۔ اس نظام کے ساتھ کائنات میں جو بھی چلے گا وہ ہمیشہ صحت مند رہے گا۔ اس کی آسان ترتیب لقمان حکیم نے کیا بتایا، جب جی چاہتا ہے اور کھاؤ تو بس کر دو، اس لیے کہ اب جو مطالبہ ہے یہ پیٹ کا مطالبہ نہیں ہے بلکہ جی کا مطالبہ ہے، اور یہ جی نفس کو کہتے ہیں۔ جیسے ہم کہا جاتا ہے جی بھر کر کھانا، عربی جی بھر کر کھانا، ایک ہوتا ہے پیٹ بھر کر کھانا، ایک ہے جی بھر کر کھانا۔ پیٹ وہ تو مختصر میں بھر گیا، اس کا زیادہ مطالبہ نہیں ہوتا۔ جب جی کا نمبر آتا ہے وہ حلمی مزید، جہنم کی طرح وہ مطالبہ کرتا رہے گا، اور مزید چاہیے، اور مزید چاہیے، اور مزید چاہیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مزید کھانے سے آپ نے منع فرمایا۔ آپ نے کہا اکثر جوعا یوم القیامہ، قیامت کے دن سب سے بڑا بھوکا وہ انسان ہوگا کون؟ اکثر جشاعا، فرمایا جو سب سے زیادہ ڈکار دیتا ہے۔ جیسے ہم لوگ افطاری وغیرہ کھانے کے بعد بڑے بڑے دھماکے دار ڈکار دیتے ہیں، عربی ڈکار میں بھی ڈکار ایسے بڑے بڑے ڈکار کہ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں ان ڈکاروں سے، یہ الگ چیز ہے۔ بعض لوگوں کو بیماری کی شکل میں ڈکار ہو جاتی ہے، بعض لوگوں کو سیراب ہونے کی شکل میں ڈکار ہوتی ہے۔ دیکھیے ایک ہے شعبان، ایک ہے رمضان، یہ ڈکار کا قصہ شعبان میں ختم ہو جانا چاہیے۔ کیا فرمایا علماء نے؟ شعبان کہتے ہیں جو جو کھانا ہے کھا لو، جتنا پینا ہے پی لو۔ بھئی کھاؤ، جب کہا جائے کسی سے تو کہنا چاہیے انا شعبان، کیا مطلب؟ میں پیٹ بھر گیا، میرا پیٹ بھر گیا اور مزید مطالبہ نہیں ہے، تو اسے شعبان کہتے ہیں۔ پیٹ کسی کا بھر جائے تو اسے شعبان کہتے ہیں۔ تو شعبان میں کیا ہے؟ جتنا کھانا کھا لو، جتنا پینا پی لو۔ اب رمضان میں کیا ہے؟ لمیٹڈ کھایا کرو، لمیٹڈ پیا کرو، لمیٹڈ آپ اپنے پیٹ کو، آپ اپنے انتڑیوں کو کام دیا کرو، ان لمیٹڈ کام مت دیا کرو۔ یہ ہے شعبان اور رمضان میں تعلق۔ علماء نے کیا فرمایا؟ دوسری بات، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں چیزوں کو، پیٹ کے نظام کو درست کرنے کے لیے حضور نے معدے کا نظام بنایا تاکہ پیٹ کا، بدن کا نظام درست رہے۔ روح کا نظام درست کرنے کے لیے اللہ نے نظام بنایا دل کا۔ یہ دونوں نظام اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا بنایا ہوا نظام۔ آپ اگر اندازہ لگائیں دونوں چیزوں کے لیے حضور نے ایک ہی لفظ استعمال کیا، اس پر توجہ چاہوں گا۔ المعدۃ بدن، فإن صلحت صلح الجسد كله، فإن فسدت فسد الجسد كله۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا معدہ پورے بدن کا حوض ہے، جیسا پانی کا حوض۔ اب آج کل تو مساجد میں حوض ہی ختم ہو گئے، نل آ گئے، ٹینکیاں آ گئی۔ پہلے زمانے میں مسجدوں میں حوض ہوا کرتے تھے۔ علماء یوں، اطباء یوں کہتے تھے، حکماء یوں کہتے تھے، اگر کوئی بیمار ہو جائے حوض کا پانی لے کر اسے دوا پلا دیا جائے، اللہ اسے شفا دے دیں گے۔ کیوں؟ کتنے نیک برگزیدہ بندوں کا اس میں ہاتھ لگا،
اور کتنے نیک لوگ اس میں وضو کیے، کتنی دعائیں پڑھی گئیں، کتنے گناہ دھوئے گئے، اور کتنا اللہ رب العزت نے اس میں شفا کا مرکوز کیا ہوگا، شفا کا مرکز بنایا ہوگا۔ اب وہ بندہ اس وضو کا پانی، حوض کا پانی پیتا ہے تو وہ شفا یاب ہو جاتا تھا، نظریں ختم ہو جاتی تھی حوض کا پانی پینے سے۔ لیکن اب حوض ہی ختم ہو گیا، اب نل کے پانی میں وہ سب چیزیں نہیں رہی، اس لیے کہ ٹانکی میں کیا ہو رہا ہے، کیا کائنات میں ہنگامہ مچ رہا ہے، ہم اس کے سلسلے میں علم نہیں رکھتے، اس لیے ٹانکی کی چیزوں میں وہ فضیلت نہیں۔ اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ المعدۃ حوض البدن، جس طریقے سے مساجد میں حوض ہوا کرتے ہیں اور ان حوضوں میں باقاعدہ پانی اگر پاک ہوگا تو وضو کرنے کے بعد انسان کا بدن بھی پاک ہو جائے گا، اگر پانی ناپاک ہوگا وضو کرنے کے باوجود انسان پاک نہیں ہوگا۔ تو حوض کے اوپر اعمال کے اندر کا اخلاص، تقوی، طہارت، للہیت، توجہ سب کے سب موقوف ہے۔ حوض جس طریقے سے اعمال کی بنیاد ہے، اسی طرح پیٹ تمام بدن کی بنیاد ہے۔ اگر پیٹ کا نظام صحیح رہے گا پورا بدن کا نظام صحیح رہے گا، پیٹ کا نظام غلط ہو جائے گا پورا بدن کا نظام غلط ہو جائے گا۔ اس لیے کیا کہتے ہیں، ارے بھائی آپ کو آنکھ میں درد ہے گولی پیٹ کو دیتے ہیں، زبان کو جلن ہے گولی پیٹ کو دیتے ہیں، داڑھوں میں درد ہے گولی پیٹ کو دیتے ہیں، بال جھڑ رہے ہیں گولی پیٹ کو دیتے ہیں، ہڈیاں کمزور ہو گئی گولی پیٹ کو دیتے ہیں، ہاتھ میں رشک طاری ہو گیا گولیاں پیٹ کو دیتے ہیں، جلاب ہو گولی پیٹ کو دیتے ہیں، پیشاب میں جلن ہو گولی پیٹ کو دیتے ہیں، ہارٹ اٹیک ہو گولی پیٹ کو دیتے ہیں۔ کائنات میں جتنی انسان کی بیماریاں ہیں سب کے لیے گولی پیٹ کو دیا جاتا ہے۔ اب کیوں؟ اس لیے کہ المعدۃ حوض البدن فإن صلحت صلح الجسد كله فإن فسدت فسد الجسد كله۔ پیٹ کا کوئی نظام گڑبڑ ہو رہا ہے جس کی وجہ سے بال جھڑ رہے ہیں، بال نہ جھڑے پیٹ کو گولی دے دو، پیٹ میں بال جھڑنے کا ایک نظام ہے، وہ نظام درست ہو گیا تو بال جھڑنا بھی ختم ہو جائے گا۔ تو اب اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ مثال دے کر یہ فرما رہے ہیں، اسی طرح تم حلال کھاؤ گے، آنکھ پیٹ کے اندر جب حلال غذا جائے گا، آنکھ حلال دیکھے گی، زبان حلال بولے گی، دل حلال دھڑکیں گے، ذہن حلال سوچیں گے، بدن سے حلال اعمال نکلیں گے۔ اگر آپ نے حرام ڈال دیا تو آنکھ بھی حرام دیکھے گی، زبان حرام بولے گی، دل اور دماغ حرام سوچیں گے، اعضاء سے حرام اعمال سرزد ہوں گے۔ تو حلال کھانے کو اس لیے کہا گیا تاکہ حلال سرزد ہو۔ چنانچہ آپ دیکھیے رمضان میں آپ لوگوں کو تشکیل نہیں کی جاتی، نماز کو آؤ نماز کو آؤ نماز کو آؤ نماز کو آؤ، لیکن اذان وہی دی جاتی ہے جو کل دی گئی، کل جو اذان دی گئی آج بھی وہی اذان ہے، کل جو مؤذن تھے آج بھی وہی مؤذن ہیں، کل جو امام صاحب تھے آج بھی وہی امام صاحب ہیں، کل جو مسجد تھی آج بھی وہی مسجد ہے، کل کے ظہر میں امت کہاں تھی آج کے ظہر میں امت یہاں کیسے ہے۔ علماء فرماتے ہیں کل معدے کا نظام کچھ اور تھا، آج معدے کا نظام کچھ اور ہے، کل کے نظام پر مستی زیادہ گھوم رہی تھی، آج کے نظام پر آٹومیٹک تربیت ہو گئی، آٹومیٹک تربیت ہو گئی، دل کنٹرول میں آ گیا، نفس کنٹرول میں آ گیا، سوچ کنٹرول میں آ گیا، دماغ کنٹرول میں آ گیا، اذان ہو رہی ہے آٹومیٹک مسجد کو آ رہے ہیں۔ تو یہ کیا ہوا؟ معدے کا نظام درست ہو گیا، روزے کے زمانے میں معاشرہ درست ہو گیا، اخلاق درست ہو گئے، معاملہ درست ہو گیا، عبادتیں درست ہو گئی، یقین درست ہو گیا۔ اسی لیے کہا گیا رمضان یہ اللہ کے طرف سے قدرتی تربیت کا نظام ہے۔ روزہ رکھنے کے بعد نہ کسی شیخ کی ضرورت پڑی، نہ کسی استاد کی ضرورت پڑی، نہ کسی داعی کی ضرورت پڑی، نہ کسی مربی کی ضرورت پڑی، آٹومیٹک رمضان خود سراپا شیخ بن کر آ گیا، مربی بن کر آ گیا، معلم بن کر آ گیا، اب سب کے سب آٹومیٹک تربیت پا رہے ہیں۔ تو اگر رمضان المبارک کا مہینہ نہ ہوتا، ارتداد کا دروازہ بند کرنے کا
ظاہری کوئی نظام ہی نہ ہوتا۔ رمضان کی برکت سے اللہ نے ایمان و اعمال کی حفاظت کا نظام بناتا ہے، یہ نظام قدرت ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول علیہ السلام نے روحانی نظام کو درست کرنے کے لیے وہی جملہ استعمال فرمایا، الا ان فی الجسد لمضغہ فَإِن صَلُحَتْ صَلُحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِن فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے دل کے سلسلے میں ارشاد فرماتے ہوئے فرمایا، ارے بھائی ایک لوتھڑا ہے بدن کا، اگر وہ درست ہو گیا پورا بدن درست ہو گیا، اگر وہ خراب ہو گیا پورا بدن خراب ہو گیا۔ وہ کیا ہے؟ وہ دل ہے۔ یہ روحانی نظام کے اعتبار سے دل کو بتایا، وہ جسمانی نظام کے اعتبار سے معدے کو بتایا۔ اب ہم لوگ کرنا کیا چاہیے؟ دیکھو، سب سے پہلی بات، ہم لوگ جس وقت سحری کرتے ہیں، تسحروا، آپ نے فرمایا سحری کیا کرو، فإن فی السحور برکہ، آپ نے فرمایا اس لیے کہ سحری میں برکت ہے۔ کیا مطلب برکت کسے کہتے ہیں؟ کم کھاؤ گے، سحری کا کھانا زیادہ کام کرے گا، زیادہ نہیں کھانا۔ بعض مرتبہ کیا ہوتا، سن با یہ ناشتہ سمجھ کو کھا بول کو 2 پلیٹ رکھ ڈالتے، یہ دوپہر کا کھانا سمجھ کر کھا بول کو 2 پلیٹ، 4 پلیٹ کھانا کھا لے کر جناب والا کنبہ گرنن کی طرح سوتے رہتے ہیں۔ سوئے تو اٹھتی کب؟ 4 بجے حضرت والا کو نیند بیدار ہو رہی ہے، ایک عجیب سا نشہ طاری ہو گیا، کھائے 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 کھا ہی رہے ہیں سونے کے لیے۔ ارے بھائی پھر روزے کا مطلب ہی کیا ہوا؟ روزہ کہاں ہوا؟ تربیت کہاں ہوئی؟ ہماری تربیت کہاں ہوئی؟ ہم لوگ اگر اتنا کھا لیں گے جس کے بعد ہم لوگوں کے دل اور دماغ سے کھانے کا تصور نکل جائے، پھر تربیت کیسے ہوگی؟ علماء کہتے ہیں اللہ کے رسول نے برکت فرمایا تو جتنے آپ کھا سکتے ہیں اتنا کھا لیجئے۔ آپ پیٹ پلاسٹک کی طرح مت بھریے، ایک پلاسٹک میں ڈال گھسے، جیسے مستورات بیگ میں کپڑے گھساتی ہیں۔ مستورات کچھ اگر کہہ دیا جائے 1-2 دن کے واسطے جاتا ہو جی لوگ بولے تو 2 مہینے کے کپڑے اٹھا لیتے، 2 دن بولے تو 2 مہینے کے گھسا کو اکثر عورتوں کے بیگان دیکھو سائڈ میں پھٹکو رہتے، یہاں پھٹن وہاں پھٹن، یہاں چیرن وہاں چیرن، سب کو سوئی میں سی کو رکھو رہتے۔ کیوں؟ گھسانے کی عادت۔ ارے بھائی اسی طریقے سے بعض لوگوں کو سحری میں پیٹ بھرنے کی عادت، بھر کر پیٹ کا نظام خراب ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو خراب کیوں ہوا؟ علماء کہتے ہیں اس لیے ہوا مقدار سے زیادہ کھانے کی وجہ سے۔ اس لیے کہتے ہیں سحری میں ہلکی غذا کھایا کرو، ہلکے غذا، زیادہ گوشت سحری میں استعمال نہیں کرنا، مچھلی سحری میں استعمال نہیں کرنا، خیمہ سحری میں استعمال نہیں کرنا، انڈے سحری میں استعمال نہیں کرنا۔ انڈا نہیں بول رہا ہوں، انڈے کہہ رہا ہوں، یعنی کیا مطلب؟ 1-2 آپ نے بوٹی لے لی، تھوڑا سا 2-3 چمچ قیمہ لے لیے کافی ہیں، مچھلی 1 ٹکڑا لے لیے، لیکن مچھلی میں آپ ڈوب رہے ہیں، 1 کلو، آدھا کلو، 1 کلو مچھلی کھا لیے سحری میں، طبیعت ناساز ہو جائے گی۔ اس لیے کہ اگلا جو مرحلہ آپ کے سامنے آ رہا ہے وہ روزے کا ہے، روزے کے مرحلے کے لیے یہ تمام ثقیل غذائیں یہ سوٹیبل نہیں ہوتے، اس لیے ہلکی غذا جو تمہارے پیٹ کے لیے مناسب ہو۔ اس لیے میں اکثر کہا کرتا ہوں عمر رسیدہ لوگ اور پیشنٹس جو شوگر پیشنٹ ہیں اور خصوصاً السر والے ہیں یا دیگر تمام جو اطباء نے کہا تمہیں ذرا کھاتے رہو، ذرا پیتے رہو، جو طبیبوں نے جن کو ایڈوائز کیے ہیں وہ لوگ کیا کرنا چاہیے؟ سحری میں، افطاری میں، سونے سے پہلے 1 گلاس جو کی گنجی پی لیا کریں، 1 گلاس جو کی گنجی پی لیا کرے، چاہے مرد ہو یا عورت۔ اتنا مفید غذا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے شعیر کے سلسلے میں بیان کرتے ہوئے فرمایا جو بھی بندہ شعیر پیے گا، شعیر کھائے گا، فائدہ کیا ہوگا؟ فرمایا یہ نا امیدی کو امید سے بدل دیتی ہے۔ بے انسان اگر نا امید ہو گیا اپنی بیماری سے، اپنی صحت سے، اپنے روزے سے، میں آئندہ روزہ نہیں رکھ سکتا، میں شوگر پیشنٹ ہوں، میں یہ پیشنٹ ہوں، وہ پیشنٹ ہوں، خالی تصورات کے حیبت میں،
تصورات کے ڈر میں لوگ روزہ رکھنا چھوڑ دیتے ہیں، ایسا ہرگز نہ کریں۔ باقاعدہ روزہ رکھنے کے لیے جو استعمال کر لیں، یہاں تک کہ وہ خواتین جو فیڈنگ کرتی ہیں، وہ خواتین جو حاملہ ہیں، وہ بھی روزہ بآسانی رکھ سکتی ہیں اس وقت میں جب وہ سحری میں، افطاری میں سونے سے پہلے ایک ایک گلاس جو کی گنجی پی لیا کرے۔ جو کی گنجی کیسے بنانا؟ یہ گلاس جو میں 15 گلاس پانی ڈالنا ہے، ایک گلاس جو میں 15 گلاس پانی ڈالنا ہے۔ جب ایک گلاس جو ڈالو گے 15 گلاس پانی ڈالو گے، ڈالنے کے بعد کوکر میں 6 سیٹی بجانی ہے، کوکر میں 6 سیٹی بجانا۔ اگر آپ ہانڈی میں رکھو گے 25 سے 30 منٹ پکے گی، تو اس لیے آپ کو کرنا کیا چاہیے؟ 6 سیٹی بجا دیں۔ عربی گوشت وغیرہ کے لیے 3-4 سیٹی بجاتے ہیں، تو اس کے لیے 6 سیٹی بجانا۔ آپ اگر بجا کر دیکھو تو آپ آرام سے اتنی قوت پاؤ گے، اتنی طاقت محسوس کرو گے۔ مزدور لوگوں سے میں نے کہا جو بلڈنگ کی تعمیر کرتے ہیں، بہت ہی مشکل کام کرتے ہیں، اینٹ اٹھاتے ہیں، جاتے ہیں، آتے ہیں اور پتھر ڈھوتے ہیں، ایسے لوگوں کو جب میں نے کہا جو کھایا کرو، جو پیا کرو، تو ان لوگوں نے یہ نتیجہ سنایا، جب سے ہم جو کی گنجی پینے لگے 5 بجے تک بشاشت سے کام کر رہے ہیں، کوئی تھکان نہیں، کوئی سستی نہیں، کوئی کسی بھی اعتبار سے ہم لوگوں کو جھجک نہیں، کسی بھی اعتبار سے سستی نہیں، بڑے ہی اطمینان کے ساتھ الحمدللہ کام ہو رہا ہے۔ تو ایک تو یہ ہے ہم سحری میں، افطاری میں یہ کھایا کریں۔ دوسری بات، 2 گوشتوں کے ایک ساتھ مت ملایا کرو۔ طب نبوی کے نسخوں میں سے ایک نسخہ ہے، سفید گوشت کالا گوشت مت ملا کر کھایا کرو۔ جیسے کیا کر لیے، ارے بھائی گوشت کا سالن، مچھلی کے پھال بنا لیے، ایسا نہیں۔ گوشت کا سالن لال ہے، وہ لال کے ساتھ ملا سکتے ہیں، بیل کو بکرے کے ساتھ ملا سکتے ہیں، مچھلی کو مرغی کے ساتھ ملا سکتے ہیں، بیل کو مرغی کے ساتھ نہیں ملا سکتے، بکرے کو مچھلی کے ساتھ نہیں ملا سکتے۔ اس کو ملانے سے اطباء نے منع فرمایا۔ آپ کو لال کے ساتھ کھا لیجئے، سفید کو سفید کے ساتھ کھا لیجئے، لیکن لال اور سفید، سفید اور لال، ان دونوں کو مکس کر کے مت کھائیے، اس سے منع فرمایا۔ اور کیا کہا؟ 2 جگٹ چیزوں کو ملا کر مت کھاؤ، جیسے اروی کا سالن، بھنڈی کا چاٹنا۔ عربی یہ سب عورتوں کو سنانے کا آئٹم آئی ہے۔ مستورات کو جا کر، مستورات آج آئی یا نہیں آئی مجھے نہیں معلوم، نہیں آئی تو کوئی بات نہیں، آپ حضرات اصحاب النساء ہیں، جا کر آپ سنا دیں اپنے بیگمات کو کہ دیکھو یہ تمام ہدایات ہیں، گائیڈ لائنز، یہ گائیڈ لائنز کو پہلے سمجھو۔ کیا کرنا ہے؟ ان سے یوں کہنا کہ جس وقت آپ پکاؤ گی ہلکے سے کھانا، سحری میں، افطاری میں جو کھانا ہے کھاؤ، کب کھانا وہ میں بتاؤں گا۔ تو یہ تو سحری کی ترتیب بنا لیجئے۔ اروی کا نہیں، اروی اکیلا اروی کھاؤ، بھنڈی اکیلی بھنڈی کھاؤ، اروی اور بھنڈی کو مت ملایا کرو، 2 جگت چیزوں کو نہیں ملانا چاہیے۔ اسی طرح ہمارے یہاں رمضان المبارک کی ہمیشہ کی بیماری، یہ بیماری ضرور سنیں، وہ کیا ہے؟ ایک باسی ایک تازی، یہ 2 ملا کر مت کھایا کریں۔ عام طور پر ہماری پرانی پریشانی، باسی سالن تازہ کھانا، تازہ کھانا باسی سالن، اگر سالن تازہ ہے تو کھانا باسی ہے، اس طرح آلٹریشن دن بھر چلتے رہتا ہے۔ مستورات کیا کرتی؟ بھئی صبح تازہ ہے، بھئی سالن ہے نا، شام کو خالی کھانا بنا لیں گے، پرانا سالن تازہ کھانا۔ اب یہ دونوں پیٹ کے اندر جا کر گڑبڑ کریں گے۔ تازہ دوست ہیں دونوں، باسی دوست ہیں دونوں، جیسے یار سے یار ملے ہوئی 2 باتیں، دلدار سے دلدار ملے ہوئی 2 باتیں، گدھے سے گدھے ملے ہوئی 2 لاتیں۔ تو اسی طرح پیٹ میں جا کر تازی باسی مل جائیں گے، خوب لاتا مار لیں گے آپس میں، اب انہوں جناب جنابہ مار لے کو پھریں گے،
کیا یہ قصہ بتو جلاباں کیا جلاباں مین جلاباں کیوں ہوئے یہ نہیں معلوم، اب یہ جلاباں مار رہے ہیں۔ اب ان کو بتانا چاہیے بھائی دیکھو آپ نے غلطی یہ کی، تازی اور باسی ملا کر کھا لیا، اور یہ تو تازہ اور باسی ملا کر کھاتے طبیعت خراب ہو جاتی ہے، ایسا استعمال مت کیجیے۔ تو یہ ہدایات۔ اب رہی بات افطاری کے موقع پر، غور سے اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ افطاری میں پورا روزہ جب بندہ رکھتا ہے تو 14 طرح کے وٹامنز کمزور ہو جاتے ہیں، 14 طرح کے وٹامنز بدن کے اندر سے کمزور ہوتے ہیں، تو 14 طرح کے وٹامنز کی ضرورت پڑتی ہے تاکہ وہ ریچارج ہو، تاکہ وہ مکمل طور پر طاقتور ہو جائے، ہمت والا ہو جائے، حوصلے والا ہو جائے۔ اس کے لیے 14 وٹامنز جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے ہمارے سامنے جو نسخہ بتایا وہ کھجور سے افطاری کرو۔ کیا کہا آپ نے؟ کہ کھجور سے افطاری کرو۔ اور کھجور ہم لوگ کیا کرتے ہیں، یہ کھجور کو 6 جنے بانٹ لیتی، سموسہ 4 کھاتی، کھجورہ 6 جنے بانٹ لیتی، لے با تو ذرا برکتاً کھجور کی چیریاں سب تقسیم کرنے لگو، بڑھ جاتی فقیرہ۔ اب ان کو بولنا چاہیے جو لوز آدمی، اصل جو روزہ کھولنے کی چیز ہے وہ کھجور، اصل روزہ کھولنے کی چیز کون سا ہے؟ کھجور۔ اب کرنا کیا چاہیے؟ کھجور کم از کم ادنا درجہ 3 کھجور۔ ادنا درجہ کتنے کھجور بھائی؟ 3 کھجور ادنا درجہ کھانا ہے۔ اور آپ کو مزید کھا رہے ہیں نور علی نور۔ 3 کھجور کھانے کے لیے کوئی اصول نہیں، کوئی ضابطہ نہیں، کوئی ترتیب نہیں، کوئی نظام نہیں، آپ 3 کھجور یوں ہی کھا لیجئے۔ اور مزید کھانا چاہتے ہیں کھجور کے ساتھ ککڑی ملا لیجئے، انتہائی قوت اور انتہائی اعتدال والا غذا۔ اور کھجور کے ساتھ اللہ نے آپ کو اور وسعت دی ہے، مسکا لگا لیجئے، انتہائی قوت والا غذا، انتہائی طاقت والا غذا، آپ اس کے ساتھ مسکا لگا کر کھا لیے۔ اب ماشاءاللہ قوت، یہ دونوں سنت ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام مسکا بھی لگا کر کھائے ہیں اور سب سے زیادہ کنکڑی لگا کر آپ کھائے ہیں، تو آپ اس کا معمول بنا لیں۔ انتہائی قوت، 14 طرح کی کمزوریاں سیکنڈز میں اللہ تعالیٰ کھجور کے ذریعے سے ریکور کر دیتا ہے، جو کمزوریاں ہمیں روزے کے ذریعے سے پیدا ہوئی۔ تو روزے میں کم از کم کتنے کھجور کھانا؟ 3 کھجور کھانا۔ تو اس کا اہتمام کریں، اور کبھی بھی ٹھنڈی چیزیں استعمال نہ کریں۔ عام طور پر ہاں یہ کھا لیے، کھانے کے بعد آپ اگر کھا رہے ہیں ٹھنڈی چیز، نارمل رہیں، بہت اچھا۔ ٹھنڈی چیزیں اس لیے کہ پیٹ روزہ رکھنے کی وجہ سے گرم ہو گیا ہے، جس کو آپ اپنے سانس میں محسوس کر سکتے ہیں۔ روزے کی وجہ سے کتنی گرمی آپ کے اندر چلی گئی تو آپ کتنے گرم ہو گئے، تو اب وہ سانس کے ذریعے سے وہ گرمی محسوس کرتے ہیں۔ تو آپ کو کرنا کیا چاہیے؟ تو آپ سب سے پہلے، جیسے ہمارے یہاں تمل ناڈو میں یہاں بھی گنجی وغیرہ جو بناتے تھے، آش جس کو کہا جاتا ہے، کس کو؟ اب آش آ کر کاش ہو گیا۔ کہاں ہے آش؟ کاش اگر مل جاتا تو اچھا ہے۔ تو اس طریقے سے لوگ تمنا کرنے لگے آش کی۔ اب آش کا آس ختم ہو گیا، آش کا جو آس ہے وہ خود ختم ہو گیا۔ حالانکہ آش جس کو کہا جاتا ہے، آپ اپنے گھروں میں بنائیے، روزے کی گنجی سے وہ مشہور ہے۔ اتنی مفید غذا، اتنی مفید غذا، آپ صرف اس کو پی لیں گے، بس اس کو جیسے میں نے کہا جو میں اگر گنجی بنا لیے، نور علی نور، آپ کو قوت حیدری نصیب ہو جائے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حیدر کرار کے طاقت کی راز کو بیان کرتے ہوئے جو نقل کیا ہے سیرت نگاروں نے، حضرت علی ہمیشہ جو کھایا کرتے تھے۔ جو کے ذریعے سے وہ قوت ملتی ہے، وہ قوت نصیب ہوتی ہے، جو قوت ہمیں انشاءاللہ اس گنجی کے پینے سے نصیب ہوگی۔ تو اسے آ کر یہ سب غریباں کی غذا، ہمیں بھی غریباں، تمہیں کون سے میں امیر ہوں، کون سے میں نہیں، بیٹھ کو ہی واللہ الغنی وانتم بولو بھائی فقراء، اللہ یہ کچھ غنی ہے، سو بقیہ دنیا میں جتنے بھی ہیں پورے فقیران سی۔
نہیں انہوں بہت بڑے مالدار بہت بڑے کروڑپتی انہوں سمجھ گئی سو میں کروڑپتی ہوں گھر کو. ارے بھئی اللہ تعالیٰ اسے زیادہ دے دیا تمہیں کم کر دیا. ایک بیماری آ گئی تو اللہ کا محتاج ہوگا نہیں ہوگا؟ چاہے جتنا بڑا کروڑپتی ہے اتنی زیادہ آفت میں ہے اتنی زیادہ مصیبت میں ہے. الغرض میں یہ عرض کر رہا ہوں اس لیے اسے حقیر مت سمجھو یہ غریباں پیتی سو یہ غریباں کھاتی سو تو میں کون سی بھی فرعون کی اولاد نہیں حامان کی نسل نہیں شداد کا خاندان نہیں نمرود کے پریوار نہیں. آپ لوگ بھی کھا سکتے ہیں جتنے مسلمان ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ والے ہیں وہ سب گنجی پی سکتے ہیں. یہ سب کے سب سنت والی غذا ہے جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا. اور سب سے آخری بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں یہ اوقات کا اہتمام. عام طور پر عورتوں کا کیا بھی نہیں بیٹا حی علی الصلاۃ تک کھانا کھا سکتی حی علی الفلاح تک پانی پی سکتی. ایک جگہ کی اذان ختم ہوئی اور ایک جگہ کی اذان شروع ہوئی دیکھ بیٹا جب تک اذان کی آواز آتی رہتی تب تک کھاتے رہ سکتی تھی. اب ڈھکل رہی یہاں اذان ہو رہی وہاں اذان ہو رہی وہاں اذان ہو رہی وہاں اذان ہو رہی لیکن کھا لے کچھ بیٹے. ایسا نہیں بے روزہ ایک لمحہ بھی اگر آپ نے روزے کا وقت شروع ہونے کے بعد کھا لیا روزہ گیا. اس لیے احتیاط کس میں ہے؟ سب سے پہلے میں کہتا ہوں اوقات جو آپ کو چٹیاں مل رہی ہیں وہ سب کے اوپر بھروسہ مت کرو. سب کے پاس موبائل ہی بنگلور نماز ٹائم بول کر ڈالو باقاعدہ ٹائمنگ آ جائے گا. فجر کا ٹائم جو ہے اس سے 10 منٹ پہلے سحری کا ٹائم ختم بس آسان مسئلہ. اور جو مغرب کا ٹائم ہے وہ افطاری کا ٹائم ہے. اس میں ٹینشن لینے کی کیا ضرورت؟ عربی فجر کا جو ٹائم ہے اس سے 10 منٹ پہلے سحری کا ٹائم ختم ہمیشہ یاد رکھو. اور جو مغرب کا ٹائم ہے وہ افطاری کا ٹائم. اس ٹائم میں انشاءاللہ ہم لوگ سحری افطاری کا خیال رکھیں گے سب کریں گے بھی انشاءاللہ. اور اس میں اعتکاف اور اس میں رمضان مبارک میں تراویح کا اہتمام کریں مرد بھی عورت بھی بہت فائدہ ہوگا. لا الہ الا اللہ استغفر اللہ اسألک الجنہ ونعوذ بک من النار پڑھتے رہیں. آئندہ ہفتہ انشاءاللہ میں اس سلسلے میں تفصیلات بیان کروں گا. آپ حضرات آئندہ مستورات کو جیسے ہر اتوار کو ہم لوگ بولے نہیں بھئی انتظام کرو وہاں لا کر تو اس طریقے سے آپ حضرات بھی آئندہ مستورات کو انشاءاللہ وہاں چھوڑ دیں تاکہ وہ بھی تھوڑی دیر بیان سنیں اطمینان کے ساتھ. اور رمضان مبارک میں آپ حضرات قرآن پاک جو پڑھنا جانتے ہیں وہ ماشاءاللہ قرآن پاک کی تلاوت کریں. جو نہیں جانتے وہ ماشاءاللہ ہر مسجد میں حفاظ کا علماء کا ایک مجمع موجود ہے. قرآن پڑھنا سیکھیں قرآن پڑھنا سیکھیں. اللہ تعالیٰ ماشاءاللہ موقع دیا قرآن پڑھنا سیکھیں انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا. اللہ ہمیں شریعت کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور آپ حضرات سے ہر اتوار کو اور ہر دن آپ کے سامنے یہ بات بتائی جاتی ہے کہ ہمارا مدرسہ الجامعہ مرکز العلوم بالکل آپ سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. کیوں بھائی چند کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. کہاں ہے الجامعہ مرکز العلوم؟ ایک صاحب کہنے لگے بہت دنوں سے میں سن رہا ہوں مولانا الجامعہ مرکز العلوم کہاں مولانا ہے؟ سو باہر بتایا وہاں دیکھ رہی ہاں پوچھ کہاں ہے بھائی؟ ارے بھائی الجامعہ مرکز العلوم کہاں ہے؟ دیکھو آدھے جنے کو نہیں معلوم کہاں ہے مدرسہ. یہ یہاں سے آپ باہر نکلتے نکلتے جھانکیں گے تو بورڈ نظر آئے گا اسی کا نام الجامعہ مرکز العلوم ہے. آپ یہ مت سمجھے الجامعہ مطلب کہیں کہ بہت دور چلے گئے حضرت کے کام بھی تو اسی مدرسے کا نام. اور اس مدرسے میں طلباء عزیز اب رمضان مبارک کے مہینے میں ہم لوگوں نے ایک نظام بنایا. وہاں گوئل پور میں عمر نگر ٹیٹ کراس میں یہاں کے بچے وہاں پر حفظ اور دور کا جو نظام تھا وہ نظام چل رہا ہے. مدرسہ بند نہیں ہوا جلسہ ہو گیا. بڑے بچے چلے گئے چھوٹے بچے سب جو حفاظ کرام ہیں اور کچھ علماء ماشاءاللہ دور کے لیے آئے ہیں وہ بھی وہاں موجود ہیں. کیرلا سے بھی ایک بچہ آیا ہوا ہے دور کر رہا ہے. تو مدرسہ چالو ہے. تو آپ حضرات اپنے تمام رشتہ داروں کے بیوی کے اور آپ کے جو زکوٰۃ اور صدقات ہیں وہ سب کے سب جامعہ مرکز العلوم میں جمع فرمائیں. اور حضرت امام صاحب رہیں گے. آپ جب بھی وقت ملے جب بھی موقع ملے آپ امام صاحب کے پاس آ کر ملیں اور مل کر اپنے جو ہدایے ہیں مدرسے کے لیے وہ ان کو عطا کریں.
ضرور دیں گے بھی انشاءاللہ۔ اور آج بھی آپ حضرات چاہتے ہوئے باہر چادر رہے گی، بھائی باہر ایک چادر بچھا دو، آپ اس میں ڈالتے ہوئے جاتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دینے کو قبول فرمائے۔ یہ مدرسے کو ہمارا مدرسہ بولنا چاہیے، ان کا مدرسہ ان کا مدرسہ کسی کا مدرسہ نہیں، یہ سب قوم کا مدرسہ۔ تو اس لیے آپ حضرات اس کی فکر کریں کہ مدرسے کے بہت سارے ضروریات ہیں، انشاءاللہ ہم فکر کریں گے، اللہ تعالیٰ راستے ہموار کرے گا۔ اللہ ہم میں سریع کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آئندہ مسائل رمضان پر بات ہوگی، رمضان کے کیا کیا مسائل ہیں، آپ حضرات کے بھی کچھ مسائل ہوں تو چٹھی میں لکھ کر حضرت کے پاس بھی آپ پوچھ لے سکتے ہیں، اور یہاں بھی آپ بیان سے پہلے دے سکتے ہیں، ہم انشاءاللہ بیان ہی میں آپ کو مسائل بتا دیا کریں گے۔ لک الحمد و لک الشکر۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، واهدنا إلى سواء السبيل، واهدنا إلى سواء الصراط۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہمارے خطایا سے درگزر فرما، باقی زندگی کے رحمات پر مرضیات پر گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں سنیے کے روزے کو قبول فرما، نمازوں کو قبول فرما، زکوٰۃ کو قبول فرما، صدقات کو قبول فرما۔ یا اللہ جو کچھ بھی ہم نے خیر کا کام کر رہے ہیں، یا اللہ وہ تمام خیر کے کام کو قبول فرما، رحم کا، کرم کا، عفو کا، درگزر کا معاملہ فرما۔ یا اللہ ہمارے مدرسے کے تمام ضروریات کو غیب سے پورا فرما، غیب سے پورا فرما، تیرے نیک برگزیدہ بندوں کو متوجہ فرما۔ یا اللہ حفاظ و علماء کی ضروریات کو غیب سے پورا فرما، تمام امت کی ضروریات کو غیب سے پورا فرما۔ یا اللہ جو بیمار ہیں کو شفا عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما، جو غلط مقدمات میں پھنسے ان کی رہائی کے فیصلے فرما۔ یا اللہ جو پریشان حال ہیں ان کے پریشانی کو دور فرما۔ یا اللہ جو بیاہ ہیں ان کے بیاہ کی ترتیب بنا دے۔ یا اللہ ایک بڑا مجمع یا اللہ اپنی اپنی تکلیف میں پریشان ہے، کسی کے سامنے نہیں کہہ سکتا، کہ اللہ اس مجمع کی تکلیف کو تو اچھی طرح جانتا ہے۔ اے اللہ اپنے فضل سے اپنے کرم سے اس مجمع کی تکلیف کو دور فرما۔ یا اللہ رمضان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، پابندی سے تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ پابندی سے روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما، روزہ چھوڑنے سے حفاظت فرما، بیمار پڑنے سے حفاظت فرما۔ ہمیں روحانی قوت دے دے، روحانی طاقت دے دے، روحانی ہمت دے دے۔ یا اللہ جب تک زندہ رہیں تیرے بندے بن کر زندہ رہیں، جب مریں تیرے بندے بن کر مریں، ایسے فیصلے فرما۔ مردوں کو بھی ہدایت دے، عورتوں کو بھی ہدایت دے، نوجوانوں کو بھی ہدایت دے، بچوں کو بھی ہدایت دے۔ یا اللہ ہر طرح کے خیر ہمارے حق میں مقدر فرما، ہر طرح کے شر سے ہماری حفاظت فرما، اپنے فضل سے اپنے کرم سے ہمارے دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا ما كان صالحا وصينا ما كان فاسدا۔ اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان عليك البلاغ، لا حول ولا قوة إلا بالله۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله۔ ایک ضروری بات یہ ہے کہ مدرسے میں نیچے بچھانے کے لیے چٹائی کی بھی ضرورت ہے۔ بہت دنوں سے ہمارے حفاظ معمولی حسیر بچھا کر ہی پڑھ رہے ہیں۔ آپ حضرات میں کوئی بھی اصحاب خیر ہو تو وہ چٹائی کا سائز کیا ہے معلوم کر کے مدرسے میں چٹائی کا نظام کریں۔ اللہ تعالیٰ سب کے نیک اعمال کو قبول فرمائے۔